صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. فرش اعضاء کے حوالے سے 4 مصرے دیکھیں. فرش غم شبیر بچھاتے ہیں جو گھر میں، فرش غم شبیر بچھاتے ہیں جو گھر میں، وہ لوگ ہی جنت کے خریدار رہیں گے. فرش غم شبیر بچھاتے ہیں جو گھر میں، وہ لوگ ہی فردوس کے حقدار رہیں گے. وہ لوگ ہی فردوس کے حقدار رہیں گے. دنیا میں بنے کوئی پیمبر کا پڑوسی، دنیا میں بنے کوئی پیمبر کا پڑوسی، جنت میں مگر شہ کے عزادار رہیں گے. دنیا میں بنے کوئی پیمبر کا پڑوسی، جنت میں مگر شہ کے عزادار رہیں گے. اور ایک کلام ہے، اس کے چند شعر دیکھیں. صلوات پڑھیں بر محمد والے. اللهم صل على محمد وآل محمد. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے. میں لکھ رہا ہوں حضرت زہرا کی منقبت. مطلب دیکھیں اس سے پہلے کہ حمد خدا زبان پہ جو لوگ لائے ہیں، حمد خدا زبان پہ جو لوگ لائے ہیں، ان کے سروں پہ رب کی عنایت کے سائے ہیں. ان کے سروں پہ رب کی عنایت کے سائے ہیں. ان کے سروں پہ رب کی عنایت کے سائے ہیں. حمد خدا زبان پہ جو لوگ لائے ہیں، ان کے سروں پہ رب کی عنایت کے سائے ہیں. ان کے سروں پہ رب کی عنایت کے سائے ہیں. ہم دور کربلا سے نجف سے کہاں ہوئے، ہم دور کربلا سے نجف سے کہاں ہوئے، سارے حرم امام کے دل میں بسائے ہیں. ہم دور کربلا سے نجف سے کہاں ہوئے، سارے حرم امام کے دل میں بسائے ہیں. سارے حرم سب عاشقوں نے خرچ، سب خرچ عاشقوں نے محرم میں کر دیا. سب خرچ عاشقوں نے محرم میں کر دیا. جو سال بھر میں پیسے انہوں نے کمائے ہیں، جو سال بھر میں پیسے انہوں نے کمائے ہیں. اور فوجوں کے بھاگنے کی صدائیں ہیں ہر طرف، فوجوں کے بھاگنے کی صدائیں ہیں ہر طرف. دریا پہ لگ رہا ہے کہ عباس آئے ہیں، دریا پہ لگ رہا ہے کہ عباس آئے ہیں.
کہ اب دریا پہ لگ رہا ہے کہ وہ پانی اپنے وزن میں کتنا تھا کیا خبر، وہ پانی اپنے وزن میں کتنا تھا کیا خبر، عباس جس کو مشک میں اپنی اٹھائے ہیں، عباس جس کو مشک میں اپنی اٹھائے ہیں، اور بچوں پہ یہ اثر ہوا ماؤں کے دودھ کا، بچوں پہ یہ اثر ہوا ماؤں کے دودھ کا، ننھے سے ہاتھ ماتم شہمیں اٹھائے ہیں، ننھے سے ہاتھ ماتم شہمیں اٹھائے ہیں، ششماہ گودیوں میں عزادار بن گئے، ششماہ گودیوں میں عزادار بن گئے، یہ حوصلے صغیروں نے اصغر سے پائے ہیں، 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 یہ حوصلے کہ بچے ہمارے تیر ستم کے گرا گئے، بچے ہمارے تیر ستم کے گرا گئے، نیزوں کو ہم نے ذائقے خوں کے چکھائے ہیں، نیزوں کو ہم نے ذائقے خوں کے چکھائے ہیں، نیزوں کو ہم نے عاشور کی اذاں کو اذانوں میں ڈھال کر، عاشور کی اذاں کو اذانوں میں ڈھال کر ہر ایک جوان کو علی اکبر جگائے ہیں، ہر ایک جوان کو علی اکبر جگائے ہیں، کہ اب جب بھی مسجدوں سے اذانیں بلند ہوں، اب جب بھی مسجدوں سے اذانیں بلند ہوں، سمجھو تمہیں حسین کے اکبر بلائے ہیں، سمجھو کہ تمہیں حسین کے، اور مسجد کی یہ اذان بھی حلمن کی ہے صدا، یہ درس ہر جوان کو اکبر پڑھائے ہیں، اور قاسم نے صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد، قربان کر دی دین پہ قاسم نے ہر خوشی، آخری شعر اور حاصل کلام، قربان کر دی دین پہ قاسم نے ہر خوشی، ہاتھوں پہ اپنے خون کی مہندی لگائے ہیں، قربان کر دی دین پہ قاسم نے ہر خوشی، ہاتھوں پہ اپنے خون کی مہندی لگائے ہیں، ہاتھوں پہ اپنے خون کی مہندی لگائے ہیں، صلوات پڑھیں بر محمد والے۔ ایک قصیدہ بس میں دو چار اشعار ہیں۔ اے دشمن شبیر تیرے پیر پہ لعنت، تیرے پیر پہ لعنت، اے دشمن شبیر تیرے دین پہ لعنت، تیرے دین پہ لعنت، تشریک پہ تشکیک پہ تکفیر پہ لعنت، تکفیر پہ لعنت، ہر عغیب کے جھوٹوں کے بڑے پیر پہ لعنت، بڑے پیر پہ لعنت۔ اور بطور خاص ملاحظہ فرمایا مولانا صاحب کہ فرزند علی ابن ابی بکر پہ رحمت، فرزند علی ابن ابی بکر پہ رحمت، مومن نہیں جو آپ سے رکھتا ہو عداوت، حیدر کی عدو آپ کی ہمشیر پہ لعنت، ہمشیر پہ لعنت، حیدر کی عدو آپ کی ہمشیر پہ لعنت، ہمشیر، جو حق کی حفاظت کے لیے
کام نہ آئے، مظلوموں کو کمزوروں کو ناحق جو ڈرائے، شمشیر و سنانوں کو تبر تیر پہ لعنت، تبر و تیر پہ لعنت، اے دشمن شبیر تیرے پیر پہ لعنت، تیرے پیر پہ لعنت، اولاد امیہ ہو کہ اولاد امیہ ہو کہ ہو وہ بنو عباس، ہو آل محمد کا نا جن کو ادب و پاس، ہر فکر پہ اس خون پہ اس شیر پہ لعنت، اس شیر پہ لعنت، اے دشمن شبیر تیرے پیر پہ لعنت، تیرے دین پہ لعنت۔ اور آخری شعر دیکھیں کہ حاکم کے مظالم کو چھپانے کے لیے تھا جو خطبہ سجاد دبانے کے لیے تھا، تکبیر پہ اس نعرے تکفیر پہ لعنت، اس نعرے تکفیر پہ لعنت، تشکیک پہ تکفیر پہ تشریک پہ لعنت، تکفیر پہ لعنت۔ صلو علی محمد و آل محمد۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للكافرين. مولانا ومقتدانا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصوم جنة من النار. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. رمضان کا مہینہ کہ جس کی آمد کے لیے خود امام سجاد نے صحیفہ سجادیہ میں پوری دعا موجود ہے کہ جسے رمضان کی آمد پہ امام سجاد پڑھا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے ایک دعا جو رمضان کے خاتمے پہ وداع کے لیے امام تنگ دل سے پڑھا کرتے تھے. پیغمبر اکرم نے خود آخری خطبہ شعبانیہ کے نام سے جو مشہور ہے، وداع ماہ شعبان اور آمد ماہ رمضان، استقبال ماہ رمضان کے نام پہ جو خطبہ دیا ہے پیغمبر اکرم نے، اس میں بڑے صاف لفظوں میں کہا ہے کہ یہ رحمتوں والا، برکتوں والا، مغفرتوں والا مہینہ ہے. چونکہ یہ مہینہ بڑی عظمت رکھتا ہے، یہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل ہے، اس کی راتیں تمام راتوں سے افضل ہیں، ان کے ساعات تمام ساعتوں سے افضل ہیں، ان کا ایک ایک لمحہ اس رمضان مہینے رمضان کا، رمضان مبارک کا ایک ایک لمحہ رحمتوں اور برکتوں والا لمحہ ہے. اور چونکہ اس مہینے میں اگر ہم سو جائیں تو یہ سونا بھی عبادت ہے، اور جب یہ سوچنے والی بات ہے کہ جب ایک
شخص وضو کر کے سوئے تو عبادت، رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں سو جائے عبادت، جب سو جانے پہ عبادت کا ثواب مل رہا ہے تو جو شخص اپنے گھر والوں کے لیے تگ و دو کر رہا ہو، جو شخص قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہو، اس کا کتنا مرتبہ ہوگا، اس کا کتنا زیادہ ثواب ہوگا۔ امام سجاد نے بھی اسی طریقے سے وداعی خطبے میں جو بیان کیا ہے، اسے کہا ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ عید اللہ الاکبر، رمضان مبارک، عید اولیاء اللہ، یہ اولیاء اللہ کی عید ہے۔ شہر اللہ الاکبر و عید اولیاء اللہ، یہ اللہ کا سب سے بڑا مہینہ ہے، سب سے خاص مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، اور اولیاؤں کے لیے عید کا دن ہے۔ اگرچہ ہم نے سنا ہے کہ عام دنوں میں کہا جاتا ہے کہ جس دن ایک شخص خطا نہ کرے وہ دن اس کے لیے عید کا دن ہے، لیکن رمضان کا مہینہ اولیاء اللہ کے لیے، عبادت گزاروں کے لیے، مومنین کے لیے ہر دن عید کا دن ہے۔ اسی لیے دنیا کے لوگ ہر صورت میں، ہر حال میں اس فکر میں رہتے ہیں کہ کب یہ مہینہ ختم ہو، کب یہ سختیاں ختم ہوں، کب ہمیں دوپہر اور شام میں کھانا ملنا شروع ہو جائے، کب ہم اس بھوک اور اس بیچارگی سے باہر آ جائیں۔ لیکن ائمہ اہل بیت ہمیشہ جب یہ آتا تھا تو اپنی خوشی کا اظہار کیا کرتے تھے، اس کو بڑی خوشی سے منایا کرتے تھے، بڑے خوشی سے۔ کیونکہ دیکھیں رمضان کا مہینہ، ہم پہلے دیکھتے ہیں بعض جگہ یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں رمضان، بعض لوگ کہتے ہیں رمضان، صحیح تلفظ کیا ہے؟ جب یہاں پہ ہم آئیں گے تو ہم خود قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں، کیا ہے؟ شہر رمضان الذی انزلت فیہ القرآن، بس تلفظ واضح ہو گیا کہ یہ رمضان نہیں ہے بلکہ رمضان ہے، رمضان ہے، یہ تلفظ ہو گیا۔ اچھا رمضان کی معنی کیا ہے؟ رمضان کی معنی جو بیان ہوئی ہے، میں نے دو معنی اس کے پائے۔ ایک یہ کہ وہ بارش، وہ باران جو بہار کے موسم میں پہلی بارش ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے سے دھول اور گرد کٹ جاتی ہے، صفائی ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا معنی جو بتایا گیا ہے وہ دوسرا معنی آتش کا معنی بتایا گیا، آنکھ کا معنی بتایا گیا ہے۔ یہ آنکھ کے مانند ہے، یہ آتش کے مانند ہے۔ اس میں دو تعبیریں ملتی تھی، ایک یہ کہ چونکہ یہ مہینہ رمضان کا مہینہ اس وقت، چونکہ لفظ عربی کا ہے، عرب میں یہ رمضان کا مہینہ اس وقت آیا تھا کہ جب بہت شدید گرمی تھی، تو اس وجہ سے اسے رمضان کا نام دیا گیا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ایک تو یہ بتایا جاتا ہے، اور ایک معنی یہ ہے کہ یہ آتش اور آگ کے معنی میں ہے۔ جس طریقے سے آگ بہت ساری چیزوں کو جلا کر ختم کر دیتی ہے، راکھ کر دیتی، اسی طریقے سے رمضان کی مراد آگ سے اس لیے لی گئی ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہمارے گناہوں کو، ہماری خطاؤں کو پاک صاف ختم کر دیتا ہے، جلا دیتا ہے، ایک دم ختم کر دیتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اور خود جو قرآن میں موجود ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس میں کتبہ سے کیا مراد ہے؟ پہلے یہیں پہ کہ جب قرآن نے یہ ذکر کیا تو اس سے ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ رمضان صرف ہم پر واجب نہیں ہوا ہے بلکہ ہم سے پہلے آنے والی قوم پہ بھی واجب تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ ممکن ہے طریقے الگ ہوں، اور بعض جگہ یہ بھی نقل ہے کہ اس کو جو ہے زمان اور وقت کو بھی ملایا گیا ہے اس میں، لیکن بالخصوص یہ جس طریقے سے ہم پہ واجب ہے اسی طریقے سے ہم سے پہلے قوموں پر بھی واجب تھا۔ یہ دوسرا یہ کہ یہ رمضان کیوں واجب کیا گیا، اس کا نتیجہ آخر میں آ گیا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ۔ چونکہ جب پورے رمضان کے مہینے میں، یہ رمضان کا مہینہ چھٹے امام سے حدیث ہے کہ
یہ روزہ جو ہم رکھتے ہیں رمضان کے مہینے میں، یہ روزہ صرف ہمیں کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے، بلکہ آنکھ کا بھی روزہ ہونا چاہیے، کان کا بھی روزہ ہونا چاہیے، زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے، پیٹ کا بھی روزہ ہونا چاہیے، چونکہ وہ ہر چیز جس کے ذریعے ہم غلط چیزوں کی طرف ملوث ہو جاتے ہیں، ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو روک لینے کا نام روزہ ہے۔ اور اس رمضان کے مہینے میں ہم اگر اپنے آپ کو روک لیتے ہیں تو ہی ہم عید منانے کا حق رکھتے ہیں، تبھی ہم عید منانے کا حق رکھتے ہیں، وَإِلَّا عام طور پہ جو لوگ کہتے ہیں اس سے یہ مراد نہیں ہوتی، بلکہ یہ رمضان کا مہینہ نعمتوں، رحمتوں، برکتوں والے مہینے کے ذریعے اگر ہم اس مہینے میں ان برکتوں کو حاصل کرنے کے بعد ہم گناہوں سے پاک نہ ہو جائیں، اگر ہم گناہوں سے صاف نہ ہو جائیں تو پھر اس رمضان کا ہمارے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اچھا، یہ ایک بحث اور ہے کہ روزہ ختم کب ہوتا ہے۔ ہم نے قرآن سے تحقیق کی تو معلوم پڑ اتم الصیام الی اللیل، اتم الصیام الی اللیل، یعنی روزہ رکھو رات تک۔ اب ہم نے سحر کھا لیا، روزہ کھولنا کم ہے، امت عامہ ہم سے پہلے کھول لیتی ہے، ہم تو بعد میں کھولتے ہیں، لیکن یہ رات کا وقت کیسے ظاہر ہو، رات کا وقت کیسے پتہ چلے؟ تو ہم نے پھر قرآن سے کہا تو قرآن نے پھر پڑھ کے جواب دیا فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا۔ بس قرآن نے خود ہمارے لیے واضح کر دیا کہ جب تم آسمان پہ ستاروں کو دیکھو تو سمجھ لینا رات ہو گئی۔ یہ ہمارے لیے واضح ہو گیا۔ اب ہمیں میناروں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب ہمیں میناروں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب ہمیں ہاران کو سننے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود علامت قرآن نے بتا دیا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ چھٹے امام نے فرمایا کہ تمام اعضاء و جوارح کے ذریعے روزہ رکھا جاتا ہے۔ ایک واقعہ ملا کہ پیغمبر اکرم کے زمانے میں ایک عورت اپنے غلام کو، اپنی لونڈی کو ڈانٹ رہی تھی اور فحش کے انداز میں گندی گندی گالیاں دے رہی تھی۔ پیغمبر اکرم وہاں سے گزر رہے تھے، انہوں نے سن لیا، فوراً اسے بلایا اور کہا کہ چلو اب اس کے لیے کھانا لے کر آؤ۔ کھانا آیا، کہا کہ چلو اب تناول فرماؤ۔ اس نے کہا پیغمبر اکرم اب کیا کر رہے ہیں، میں رمضان کے مہینے میں میں روزے سے ہوں، یہ کیسے کر سکتی ہوں؟ تو کہا کہ تم نے جو کیا ہے اس سے روزہ تمہارا ختم ہو چکا۔ چونکہ روزہ صرف کھانا نہ کھانے کا مطلب نہیں ہے، بلکہ روزہ رکھنے کے لیے زبان بھی پاک چاہیے، نگاہیں بھی پاک چاہیے، کان سے بھی غلط چیزیں نہ سننی جائے، تب جا کے روزہ ہوتا ہے۔ یعنی میں نے اس سے پہلے ایک جملہ کہہ دیا کہ ہر وہ چیز جو ہمیں گناہ کی طرف لے جائے، چاہے وہ مال و دولت ہو، چاہے وہ غلط نگاہی ہو، چاہے وہ غلط بیانی ہو، ہر چیز سے اپنے آپ کو روکنے کا نام روزہ ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اچھا، بعض لوگ امساک کرتے ہیں، بعض لوگ برش کرتے ہیں کہ ہمارے منہ سے بدبو نہ آئے۔ سحر میں امساک کا وقت موجود ہے، شام میں افطار، چونکہ ان کو اذان کی اللہ اکبر کی آواز سنائی دے گی اور ہمیں افطار کرنا ہے، تو اذان سے پہلے ہی برش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ چونکہ فتویٰ یہ ہے کہ اگر ذرہ برابر بھی مزہ برش کا اگر ہمارے دہن سے اتر جائے تو روزہ ہمارا باطل ہو جانا ہے، روزہ ختم ہو جائے گا۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ رمضان میں افطار کے ٹائم یعنی جب اذان شروع ہو اس کے بعد وہ امساک کرے اور اس کے بعد جو ہے افطار کرے۔ پھر بعض لوگ کہتے ہیں منہ سے بدبو آتی ہے، تو اس منہ سے بدبو آنے میں کوئی عیب نہیں ہے، چونکہ خود ہم نے ایک روایت دیکھی کہ جناب موسیٰ کے پاس خدا نے وحی کی کہ تم رمضان کے مہینے میں، تم یہ بابرکت مہینے میں جب روزہ رکھتے ہو تو تم اپنی عبادات میں، اپنی مناجات میں کمی کیوں کر دیتے ہو؟ فوراً موسیٰ نے جواب دیا کہ یا اللہ، چونکہ میں روزہ رہتا ہوں تو روزہ رہنے کی وجہ سے میرے منہ میں
بدبو ہو جاتی ہے، اس وجہ سے میں مناجات کم کرتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ چونکہ رمضان کے روزے کی وجہ سے میرے دہن میں بدبو ہو جاتی ہے، اس وجہ سے میں مناجات کم کرتا ہوں۔ خدا نے کہا کہ تم کیوں پریشان ہوتے ہو، تم اپنی مناجات اور دعاؤں میں اپنے ذہن کو لگاؤ، دعا و مناجات بڑھاؤ۔ تمہارے جو منہ سے بدبو آتی ہے وہ بدبو میرے نزدیک مشک و عنبر سے بہتر ہے، وہ بدبو میرے نزدیک مشک و عنبر سے بہتر ہے۔ پھر قرآن کی ایک آیت ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اس آیت کو میں دیکھ رہا تھا، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تو مدد مانگو صلاۃ سے اور صبر سے۔ جب قرآن میں نے رجوع کیا تو یہ ملا کہ اس صبر سے مراد روزہ ہے، چونکہ اس سے پہلے بھی اماموں نے فرمایا ہے کہ جب تم خطا کرنے لگو تو روزہ رکھو۔ جناب مریم کا پورا واقعہ پڑا ہوا ہے کہ جب ان کے اوپر غلط الزام لگایا جانے لگا تو خدا نے کہا کہ تم خاموشی کا روزہ رکھ لو، یعنی یہ کہ جب تم روزہ رکھو گے تو تمہیں مدد ملے گی، جب تم کبھی مشکل میں آؤ، پریشانی میں آؤ، تب روزہ رکھو۔ عام طور پہ ہم منتیں نظر کرنی اور کھلانی کو کر لیتے ہیں، لیکن ہمارے بڑے علماؤں کا، ہمارے ائمہ علیہ السلام کا، انبیاء کا یہ شیوا رہا ہے کہ جب انہیں مدد چاہیے ہوتی تھی خدا سے تو وہ روزہ رکھ لیا کرتے تھے۔ جس طریقے سے قرآن کی آیت ہے، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ سورہ دہر کی جو آیت ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اس میں کیا مراد ہے؟ جب اس کی اب تفسیر میں جائیں گے تو یہی معلوم پڑے گا کہ امام حسین علیہ السلام مریض تھے، تو والدین امیر المومنین امام حسن علیہ السلام نے اور امام حسین علیہ السلام نے، ان دونوں نے، امام امیر المومنین نے اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے یہ منت مانی کہ ان کی طبیعت صحیح ہو جائے، یہ ٹھیک ہو جائیں تو ہم روزہ رکھیں گے۔ اچھا، روزہ رکھا، روزہ رکھنے کے بعد جب والدین نے روزہ رکھا تو بچے بھی روزہ رکھنے پہ تیار ہو گئے، اور جب بچوں نے روزہ رکھا تو جب کنیز فضہ بھی تیار ہو گئی۔ اب جب سب نے روزہ رکھا اور افطار کا وقت آیا تو وہاں پہ ایک فقیر پہنچا۔ پہلے دن فقیر کو روٹیاں دے دی، اچھا ایک روٹی نہیں، دو روٹی نہیں، جہاں امیر المومنین نے اپنی روٹی دی وہاں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنی روٹی دے دی۔ جب انہوں نے دی تو ادھر سے امام حسین نے اپنی روٹی دی، ادھر سے امام حسن نے اپنی روٹی دی۔ اب جب سب نے دے دیا تو فضہ نے اپنی بھی روٹی دے دی۔ اچھا، یہ ایک دن گزرا، دوسرے دن فقیر آیا، تیسرے دن مسکین آیا، ایک دن یتیم آ رہا ہے، ایک دن مسکین آ رہا ہے، ایک دن فقیر آ رہا ہے، لیکن تینوں دن 5 کی 5 روٹی ان سب کو ملتی رہی۔ یہ دنیا کا قانون ہے کہ جب وہ دیتے ہیں، جب تقاضا بڑھتا ہے تو دینا کم ہو جاتا ہے۔ آج 50 روپیہ دیں گے تو کل 20 روپیہ دیں گے، پرسوں 10 روپیہ دیں گے تو اس کے بعد 5 روپیہ دیں گے، لیکن یہ ائمہ کا گھرانہ ہے جہاں تبدیلی نہیں آتی، جتنا آج دے رہے ہیں اتنا ہی کل بھی دیں گے اور اتنا ہی پرسوں بھی دیں گے۔ چونکہ سنا ہے کہ حاتم 50 دروازوں سے بانٹا کرتا تھا، 50 دروازے سے 40 دروازوں سے دیا کرتا تھا۔ کسی نے بڑھ کے کہا حاتم تو 40 دروازوں سے دیتا تھا، تو کسی نے جو علی کا چاہنے والا تھا اس نے پلٹ کے کہا کہ یہ کمال نہیں ہے کہ 40 دروازوں سے دیا جائے، کمال تو تب ہوتا نا کہ کسی ایک ہی دروازے سے اتنا دے دیتا کہ دوسرے دروازے پہ جانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اچھا، اس جگہ ہم دیکھتے ہیں تو پہلے دن فقیر نہیں آیا، خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ وہاں کے فقیروں کے ذہن میں نہیں ڈالا کہ جاؤ علی کے در پہ بھیک مانگ لو، وہاں سے آپ کو مل سکتا ہے، نہیں، فقیروں کے ذہن میں نہیں ڈالا۔ آیا کون؟ پہلے دن فقیر فرشتہ تھا، فرشتہ فقیر بن کے آیا، دوسرے دن فرشتہ یتیم بن کے آیا، تیسرے دن فرشتہ مسکین بن کے آیا۔ تو بات یہ سمجھ میں آئی کہ علی کے در پہ آنے والے فقیر و مسکین نہیں ہوتے بلکہ فرشتے ہوا کرتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔
چونکہ روزے کے حالات میں ہر ایک مشکل میں ہوتا ہے. خیر، موضوع کو زیادہ لمبا نہ کرتے ہوئے جلدی سے تھوڑا سا مصائب اور آپ لوگوں کی رحمت یا زحمت تمام. یہ دنیا کا تقاضا رہا ہے، لیکن ائمہ کے دربار پہ، ائمہ کے دروازے پہ جو بھی آیا ہے، چاہے وہ اپنا رہا ہو چاہے دشمن رہا ہو، یہی تو وجہ ہے کہ جب امام سجاد کے سامنے جناب علی اکبر علیہ السلام کا قاتل آیا تو آنے کے بعد امام نے پانی دیا تو اس نے کہا کہ شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں. کہا کہ نہیں، میں پہچانتا ہوں کہ تم جناب علی اکبر کے قاتل ہو. یہی تو وجہ ہے امیر المومنین نے جب ضربت کھائی تو شربت پینے کے جب امیر المومنین کے پاس آیا تو امیر المومنین نے پہلے نہیں پیا، بلکہ پہلے اس قاتل کو دیا کہ جس نے امیر المومنین کے سر پہ ضربت لگائی تھی. وہ صبر ائمہ ہے، یہ صبر ہے. تاریخ کا سب سے بڑا صابر حضرت علی علیہ السلام ہے، کیونکہ جو در خیبر کو اکھاڑے 2 انگلیوں سے، جو جنگ خندق میں عمرو ابن عبدود کو واصل جہنم کر دے، 2 ٹکڑے کر دے، اس کے ہاتھوں کو پسے پشت باندھ کر، اس کے ہاتھوں کو پسے پشت باندھ کر گلی کوچے میں پھراتے ہوئے مسجد میں لے جانا، یہ ہے صبر. عزاداروں، ایک وقت جب جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے پوچھا، یا علی، میں نے سنا ہے کہ آپ کو لوگ سلام نہیں کرتے، آپ کو لوگ سلام نہیں کرتے. مولا نے پلٹ کے کہا، شہزادی آپ نے غلط سنا ہے، زمانہ تو یہ آ چکا ہے کہ میں سلام کرتا ہوں تو مجھے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے. یہ ہے صبر امام. عزاداروں، زیادہ دیر نہیں لوں گا چونکہ قریب ہے شہادت امیر المومنین، شب قدر کی شہادت ہے. جس طرح ایک نور قرآن ناطق نازل ہوا، قرآن صامت نازل ہوا، قرآن ناطق ہمارے سامنے سے چلا گیا. یہ امیر المومنین خود کہہ رہے ہیں کہ دیکھو، جب یہ رات آئی اور بے چینی کے عالم میں بیٹی نے دیکھا، کہا بابا کیوں پریشان ہے، کیوں اندھیرے میں آسمان کو تکتے ہیں؟ کہا بیٹی تمہیں نہیں پتا، پیغمبر نے اس رات کی مجھے پہلے سے ہی اس رات کے بارے میں بتا دیا تھا، میرے لیے پیشن گوئی کر دی تھی اس رات کے لیے. یہی وہ رات تھی کہ جب امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام 19 رمضان کی رات کو جب افطار کر لیا، جب سحر کر لیا تو کرنے کے بعد مسجد میں پہنچے. مسجد میں پہنچنے کے بعد گلدستہ اذان سے اذان دی اور مصلی پر پہنچے. مصلی پر پہنچنے کے بعد نماز کو شروع کی. ابھی نماز کو پڑھ ہی رہے تھے کہ امام کا آخری سجدہ اٹھتا ہوا سر ہے اور گرتی ہوئی زہر آلود شمشیر شگاف سر کو کر دیا. جب سر کو شگاف کر دیا نا تو امام کے سر سے خون بہنا شروع ہوا اور داڑھی کو سرخ کرتے ہوئے مصلی پر پھیل گیا. خون کا فوارہ اٹھنے لگا. صحابی دوڑ کر آئے، صحابیوں نے گھیر لیا، اولاد آ گئی. جب سب نے امام کو گھیر لیا، میں کہوں گا مولا، ارے آپ کو دیکھنے کے لیے کوئی تھا، آپ کے صحابی موجود تھے، آپ کی اولاد وہاں موجود تھی. مولا ذرا کربلا کے میدان میں تو دیکھیں، کند خنجر ہے، سوکھا گلا ہے، 11 ضربوں سے مولا حسین کے سر کو جدا کیا گیا. مظلومیت اتنی ہے کہ سر کو نیزے پہ بلند کر لیا اور لاشے کو پامال کر دیا اور کوئی سہارا دینے والا نہیں. جزاکم اللہ جزاکم الزہرا. عزاداران امام مظلوم کربلا، عزاداران امام مظلوم کربلا، میں کہوں گا مولا آپ کے جنازے آپ کو لے کر اصحاب چلے، گھر کی طرف چلے. تھوڑا آگے بڑھے تھے، جب قریب گھر آیا تو مولا نے کہا بس اب مجھے یہیں رکھ دو، اب مجھے یہیں چھوڑ دو. یہاں سے میں چاہتا ہوں کہ مجھے میرے بچے لے کر میرے گھر تک جائیں. مولا کیوں؟ مولا ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، مولا ہم آپ کے لوگ ہیں، ہاں مولا ہم آپ کے صحابی ہیں. مولا ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہا مولا نے کہا کہ میرے صحابیوں، میرے دوستوں، میرے چاہنے والوں، میں تم سے دوری نہیں چاہتا، لیکن میں نہیں چاہتا کہ میری موجودگی میں میرے بیٹیوں کی صدائیں بلند ہو اور نامحرموں تک چلی جائے. میں کہوں گا مولا ارے ذرا کربلا میں آ کر دیکھ
دیکھیں چادریں نیزوں سے چھینی جا رہی ہے، خیمے جلا دیے گئے، شہزادیوں کو کبھی بازار شام کبھی بازار دربار بے حرامزادوں کے سامنے ہر طرف لے کے جایا جا رہا ہے اور کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ ایک امام ہے وہ بھی بیمار کی حالت میں ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يُنقَلِبُونَ۔ الہی سلامتی ایمان، الہی سلامتی ایمان، الہی سلامتی ایمان۔ خدایا تجھ سے اس ماہ مبارک رمضان کے صدقے میں یہ دعا ہے، محمد و آل محمد کے صدقے میں اس چھوٹی سی عبادات کو اور قرآن پاک کی تلاوت کو قبول فرما۔ ہم میں جو بھی بیمار یا پریشان حال ہو اس کی بیماری اور پریشانیوں کو دور کر دے، جو بھی مشکلات میں ہوں اس کی مشکلات کو دور فرما، جو بھی مقروض ہو اس کے قرض کو غیب سے ادا کر۔ ہم سب میں یہی پہلی اور آخری دعا رہتی ہے کہ ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اس لائق بنا کہ ان کے آوان و انسان میں شریک ہو سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ